الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں ان میں طبقاتی مسائل بھی ہیں، سیاسی جماعتیں مذہبی ہوں یا سیاسی، ان کے بھی آپس میں بڑے الجھاؤ کے معاملات ہیں۔ جمہوریت کا الجھاؤ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، اور موٹی موٹی باتیں اگر کی جائیں تو بدزنی اور مزاحمت کے معاملات بہت زیادہ ہیں، اور مفاہمت کے تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ نون لیگ کا ایک ترانہ ہے، دعائیں دیتا ہے وطن کا ہر غریب، ہمارے دلوں کی دھڑکن نواز شریف۔ بلوچستان کا تربت سے کوئٹہ اور پشین، چمن، اواران، خزدار، لذبیلا اور ماڑا، ان سارے علاقوں سے جب وہ پنجاب کی طرف سفر کرتا ہے، اس طریقے سے کراچی اور سے جو آدمی پنجاب کی طرف جاتا ہے، سندھ سے جو آدمی پنجاب کی طرف جاتا ہے، تو سکر سے موٹر وے شروع ہوتا ہے۔ سکر سے ملتان، ملتان سے پھر لاہور، فیصل آباد، سائیوال، لاہور، فیصل آباد اور اسلام آباد، پشاور، یہ جو موٹر وے ہے اس میں پختونخوا سے کوئی بندہ پنجاب کی طرف جائے یا سندھ سے جائے یا بلوچستان سے جائے، تو غریب کا ایک معنی تو وہ ہے جو اردو میں ہم غریب جس کو کہتے ہیں، اور وہ بھی غریب ہے، اور جو مسافر ہے اس کو بھی غریب کہا جاتا ہے۔ مسافر جو غریب ہے وہ عربی کا غریب ہوتا ہے، تو یہ جو مسافر ہیں جب یہ موٹر وے کے اوپر سفر کرتے ہیں تو واقعتاً ان کے جو دل ہیں وہ جو ہے نا نواز شریف کو دعائیں دیتے ہوں گے کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر اتنا زبردست ایک سیف راستہ موٹر وے کا بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے آدمی کو خطرات اور مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر ساری سیاسی جماعتیں مل جائیں، نواز شریف کی مسلم لیگ ہو، کاف لیگ ہو، جے یو آئی ہو، جماعت اسلامی ہو، پیپلز پارٹی ہو، محمود خان اچکزئی ہو، یہ ساری پارٹیاں مل کر اس کے اوپر ایک ایسے
لانگ مارچ کا اہتمام کریں کہ لوگوں کو کہیں کہ ہم اس بنیاد کے اوپر بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں نواز شریف جیسا بندہ ملا اور انہوں نے موٹر وے بنا دی اور اس کی وجہ سے سفر کی جو مشکلات ہیں وہ آسانی میں بدل گئی. وہاں آدمی کا دل کھل جاتا ہے. پھر جب آدمی موٹر وے سے نکل کر پشاور سے اگر آدمی ٹانگ ڈی خان کوٹ اس سائڈ پر آئے, سکر سے آدمی حیدرآباد کا سفر کرے, حیدرآباد سے کراچی تک موٹر وے ہے لیکن بہت بیکار ہے, اتنے بڑے بڑے کھڈے اس کے اندر بنے ہوئے ہیں. خرچہ تو میرے خیال میں کوئی کم تو نہیں ہوا ہوگا. اس کے لیے جو سروس روڈ بنتی ہے وہ سروس روڈ بھی نہیں بنائی گئی تھی. بہت لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہو گئے, لوگوں کی گاڑیاں جل گئی, اور وہاں جو سفر کی تکالیف ہوتی تھی سروس روڈ نہیں بنا ہوتا تھا. تو یہ اس کے خلاف سکر سے کراچی تک احتجاج کیا جائے کہ یہ سندھ حکومت کا کام ہے, اسٹیبلشمنٹ کا ہے, یہ کس کے ذمہ داری تھی جو اس میں نہیں پوری کی گئی. اس طریقے سے انگریز کے دور کے اندر جو پٹڑیاں تھی ٹانک تک, ٹانک سے آگے بلکہ مرتضیٰ تک جو ہے نا یہ پٹڑی بچھی ہوئی تھی. دوسری سائڈ پر سے کوئٹہ سے جوب تک تھی. یہ پٹڑیاں جو ہے نا کون کہا گیا ہے؟ یہ سیاستدان کہا گئے ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ والے کہا گئے ہیں. یعنی جو تیار انفراسٹرکچر تھا انگریز کا دیا ہوا, وہ بھی جنہوں نے برباد کیا ہے ان کے اوپر, ان کے خلاف احتجاج تو بنتا ہے, ان کے خلاف ایک علامتی تاریخ تو بنتی ہے کہ یہ کون ہے جو ہمارے ملک کو تباہ کرنے کے ذمہ دار ہیں. آج اگر دیکھا جائے تو ملک کے اندر داندلی کے خلاف این پی والے جس انداز کے اندر بات کر رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان جس انداز کے اندر بات کر رہے ہیں, جماعت اسلامی والے جس انداز میں بات کر رہے ہیں, بالکل ان کی باتیں ٹھیک ہوں گی. لیکن جماعت اسلامی والے جو ہیں پورے ملک کے اندر ایک بھی انہوں نے ایسی سیٹ نہیں چھوڑی جہاں پر انہوں نے بندے کو کھڑا نہیں کیا ہو. اگر اس کا تخمینہ لگایا جائے کہ جماعت اسلامی نے کتنا خرچہ کیا ہوگا, کروڑوں کا جو ہے نا ایک ایک آدمی اگر خرچہ کرتا ہے تو سارے جو ہے نا حلقوں کے اندر پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے بھی زیادہ بندے انہوں نے کھڑے کیے, اور ایک سیٹ بھی کامیاب نہیں ہوئی, ایک سیٹ بھی نہیں جیتے. اگر ہم یہ کہہ لیں کہ چلو 8-10 سیٹیں یہ نکال سکتے تھے, جیت سکتے تھے, اس سے زیادہ تو یہ ان کی بن بھی نہیں سکتی تھی. 8-10 میں تو داندلی ہو گئی. یہ باقی سیٹوں پر جو اتنا خرچہ ہوا ہے اس کا ان سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ یہ تو کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, یہ تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے, یہ تو عوام کا اور جمہوریت کے سب سے بڑی دعوے دار ہے. وہ اتنا پیسہ جماعت کا, قوم کا جو الیکشن کے اوپر ضائع کیا ہے, ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے. اس طریقے سے جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی اپنے اپنے اس کے اوپر لانے کے لیے جہاں جہاں ان کی ذمہ داریاں ہیں, خالی بجائے اس کے کہ آدمی دوسرے پر اعتراض کرے, اپنے گریبان کے اندر بھی تھوڑا جھانکے تو کچھ اپنی غلطیوں کا اعتراف ہو اور کچھ دوسرے کے خلاف پھر مزاحمت ہو. پھر یہ جو مفاہمت اور مزاحمت کی فضا ہے اس سے لوگوں کے اندر اعتدال کی فضا قائم ہوگی. یہ میری ایک سیاسی تجویز ہے جو آج کل کے حالات کے اعتبار سے سب سے زیادہ ایک دوسرے کے مخالفت میں جو لوگ کھڑے ہیں وہ حافظ عاصم منیر صاحب, چیف آف آرمی اسٹاف, اور محمود خان اچکزئی جس نے تحریک انصاف کی حمایت کے اوپر صدارتی الیکشن لڑا. دونوں کا ایک بھی کہہ رہا تھا کہ بھئی قومی حکومت بناؤ,
دوسرے کی بھی یہ مفاہمت والی بات ہے، تو دونوں کے اندر تضاد نہیں ہے، دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ قومی مفاہمت کی بات ہو بڑے پیمانے پر یا قومی حکومت کی بات ہو، ہاں آرمی چیف کا وہ یہ ہوگا کہ بھئی جو ہوا ہے اس کے اوپر مٹی پاؤ اور قومی حکومت بناؤ، اور ان کا وہ یہ ہوگا کہ نہیں اکاڑو۔ تو اکاڑنے اور مٹی پانے کے لیے کچھ نہ کچھ جماعتوں کو اپنا احتساب بھی پیش کرنا چاہیے، تاکہ یہ نہ لگے کہ کوئی خاص ادارہ یا خاص وہ ٹارگٹ ہو رہا ہے، بلکہ مقصد کیا ہے؟ مقصد اصلاح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ دوسری سائڈ کے اوپر جو عورت مارچ ہے وہ کراچی میں بھی ہوتا ہے، لاہور میں بھی ہوتا ہے، پشاور اور کوئٹہ کے اندر بھی خواتین نکلتی ہیں، اور اسلام آباد میں بھی نکلتی ہیں۔ اسلام آباد کے اندر جو عورت مارچ ہے اس کے اندر ایک جو نامور شخصیت ہے ادا برگڑی، اس کے اندر ایک واقعتاً وہ ایک نابغیر روزگار شخصیت ہے، جو بات کرتی ہے دلیل کے ساتھ کرتی ہے، اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ عورت کے اوپر بین الاقوامی ممالک سے لے کر ہمارے پاکستان تک ان کے جو حقوق ہیں ان کے اوپر جو ہے نا ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ان کے حقوق کو غصب کیا گیا ہے۔ مذہبی اعتبار سے اگر میں اسلام کا نام لوں تو کیا ہے، ہم نے بچپن میں جب تیسری جماعت میں تھا تو ٹانک سے منگورے تک کا سفر میں نے کیا ہے، پورے صوبہ سرحد، تقریباً پورا صوبہ سرحد بنتا یہی ہے، ہم نے ایک بھی برقعے والی عورت نہیں دیکھی۔ پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ برقع پہننا شاید خالی ہمارے جو پیر خاندان ہیں ان کی وہ ہے، باقی لوگ برقع نہیں پہنتے ہیں پٹھانوں کے اندر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی خالہ کے ساتھ، اپنی پھوپھی کے ساتھ، اپنی بیٹی بہن کے ساتھ، بیوی کے ساتھ کہاں جاؤں حج کے اندر، تو وہ میرا پڑوسی، وہ میرا دوست، وہ میرا رشتہ دار، وہ میرے احباب لوگ جنہوں نے کبھی ہماری خواتین کے چہروں کو نہیں دیکھا ہو، لیکن جب حج کے اندر جائیں گے تو پھر وہ چہرے کو کھلا رکھنا پڑتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اسلام میری روایات کو توڑتا ہے۔ ایک اس کے وہ ہیں مفتی حماد صاحب، جو اہل حدیث کے مشہور عالم ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، بعض اوقات کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتی ہے، لیکن بندہ جو ہے نا مخلص ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور قابل بھی ہے۔ اس نے ابھی ایک بات کی ہے کہ ایک ہوتا ہے ستر اور ایک ہوتا ہے حجاب۔ تو اسلام کے اندر جو عورت کا جو ستر ہے وہ تو اس کے بال بھی ستر ہیں، جو چہرہ ہے جب حجاب کا حکم نازل ہوا تو چہرہ اسے مراد ہے کہ چہرہ جو ہے نا چھپاؤ، حالانکہ ان کی بات غلط ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے حجاب کا حکم فرض ہوتا تو حج کے اندر پھر چہرہ کھلا رکھنے کا کوئی نہیں بنتا تھا، کوئی تک نہیں بنتا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ لونڈیوں کا جو لباس ہے، اسلام آباد
مارچ کے اندر میں نے شرکت کی، اور ہمیں جو ہے نا وہ جو لونڈیوں کا تصور ہے لباس کا، جو فقہ کی کتابوں کے اندر پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، جس پہ پوری پیٹھ لڑکی کی ننگی ہو، اس کے بال ننگے ہوں، اس کا سینہ اور یہ جو ناف سے نیچے اور گھٹنوں سے اوپر والے حصے، اس کے علاوہ لونڈی کا پردہ نہیں ہے۔ اب اگر لونڈی کا یہ پردہ نہ ہو تو پھر یہ جو سطر ہے اور عورت کا سطر ہے، تو اسلام عورت کو لباس پہناتا ہے یا بے لباس کرتا ہے؟ یہ بھی حضرت عمر کی طرف منسوب ہے کہ کوئی اگر لونڈی عام آزاد عورت والے لباس پہنتی تھی تو اس کو منع کرتے تھے کہ نہیں تم وہی لباس پہنو تاکہ پیچھا نہیں جاؤ۔ اب اتنی کنفیوژن ہے معاملات کے اوپر کہ ان کو جب تک آپ محمود خان چغزئی کی بات لے لو یا آرمی چیف آصف منیر صاحب کی بات لے لو، جب تک افہام و تفہیم کے لیے تمام مکاتب فکر کے علماء، دانشور اور عوام اور سمجھدار لوگ بیٹھ کر کسی حل کی طرف نہیں جائیں تو یہ معاملات بہت بہت بگڑے ہوئے ہیں۔ مولانا سلیم اللہ خان صاحب وفاق المدارس کے صدر تھے، وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاد تھے، مفتی رفیع صاحب عثمانی صاحب کے استاد تھے، پہلے وہ دارالعلوم کراچی کے اندر پڑھاتے تھے، اور بہت سارے علماء اور لوگوں کے استاد ہیں، لیکن انہوں نے اپنے اس کے اندر لکھا ہے کشف الباری میں کہ اگر کوئی رشتہ لینا چاہتا ہو تو عورت کو کتنا دیکھنا جائز ہے؟ جمہور کے نزدیک چہرہ دیکھنا اور ہاتھ ٹوکا دیکھنا جائز ہے۔ دوسرا پھر اوضاعی کا لکھا ہے کہ شرمگاہ کے علاوہ پوری عورت دیکھ سکتے ہو۔ اس کے بعد پھر کس کا لکھا ہے؟ ابن حزم کا، کہ نہیں شرمگاہ کو بھی دیکھ سکتے ہو۔ یہ کشف الباری کے اندر چھپا ہوا ہے، یہ میں ایسی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ پڑھایا بھی ہوگا۔ تو کیا یہ جو عورت ہے یہ جو کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، اس سے مراد کیا ہے؟ تقریباً ریاستی مشینریاں ہوں، ریاستی ادارے ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں، میڈیا جو ہے سینٹر ہوں، دنیا کے جتنے بھی جو پاکستان کے جو ہے نا وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں، اکثریت کا جو ہے نا وہ تصور یہ ہے کہ یہ کہتی ہے کہ ہم جو مرضی کریں۔ حالانکہ 5 سال سے یہ جو عورت مارچ یہاں منعقد ہونا شروع ہوا ہے اور بین الاقوامی طور پر پوری دنیا میں ہوتا ہے، اب 5 سال سے انہوں نے بھی شروع کیا ہے۔ تو پہلے سال ان کے اوپر کیسز بنے، اور یہ جو ہے نا ایک خواجہ سرا تھا، اس نے ایک یہ پلے کارڈ اٹھایا تھا اور اس پہ لکھا تھا کہ میرا جسم میری مرضی، اور اس کو پوچھا گیا کہ تم نے کیوں لکھا ہے؟ اس نے کہا کہ زبردستی سے مجھے لوگ لے جاتے ہیں اور میرے ساتھ جنسی تشدد کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تو میں نے اس کے خلاف یہ لکھا ہے۔ اس کے اوپر ہدا برگڑی نے پوری وضاحت دی کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، لیکن ان کی وضاحتوں کو میڈیا کے اندر، الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، کہیں پر بھی اس کو کسی نے کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ اگلے سال پورے زور شور کے ساتھ ان کے خلاف یہ میرا جسم میری مرضی۔ اب جب کسی کو آپ اشتعال دلاتے ہو تو اس کے نتیجے کے اندر پھر ہوا کیا کہ لاہور کے اندر، اور وہ بڑے بڑے، میں خود گیا تھا، میں لاہور میں بھی گیا، پھر بعد میں اسلام آباد تک بھی پہنچا۔ آخر میں جب ان کا وہ تقریباً ختم ہو گیا تھا مارچ، اسلام آباد میں تو بہت بڑا حادثہ ہوتے ہوتے بچا،
کیونکہ ایک سائڈ کے اوپر عمران خان کی حکومت تھی اور نواز شریف کے لوگ، یہ جے یو آئی والے اور جماعت اسلامی والے اور جو ہے نا سپاہی صاحبہ والے، تقریباً سارے مذہبی طبقات اور سیاسی طبقات ان کے بالکل مخالف تھے، اور ان کو سیکیورٹی بھی ایسی دی گئی تھی کہ ایک سائڈ کے اوپر مولوی تقریریں کر رہے تھے، دوسری سائڈ کے اوپر ان کو سٹک دیے گئے تھے چھوٹے چھوٹے، جس پہ جو ہے نا کوئی کسی کو منع بھی تقریباً نہیں کر سکتا، اور بیچ کے اندر جو ہے نا انہوں نے ایک چھوٹی سی وہ جو ٹینٹ کا جو ہے نا کپڑا ہوتا ہے وہ بیچ کے اندر جو ہے نا انہوں نے کھڑا کیا تھا، جو 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 دھکے لگانے سے بھی جو ہے نا اس کا تو مطلب ہے وہ تو کوئی حفاظتی دیوار تو نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے اس کے باوجود کمال کیا اور اپنے ہدف تک پہنچ گئی۔ اس سال میں جب وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ کچھ ساتھی وہاں پر تھے، انہوں نے کہا کہ اب تو تقریب ختم ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ راستے کے اندر ہمیں پھر کہیں رات کی تاریکی میں مولوی مارے نہیں، تو ہم آگے چلے۔ تو ہمارا ایک وزیرستان کا تھا، اس نے کہا کہ یار یہ مولوی جو ہے نا یہ بری طرح ماریں گے۔ میں بولا کہ یہ تو ہمارے روایات کے اندر ہے کہ اگر کوئی عورت کے اوپر کوئی تشدد کرتا ہو، کوئی اس کو مسئلہ ہو، ریکویسٹ کرتی ہو، تو ہم اپنی روایات کا پاس رکھتے ہوئے ان کے ساتھ چلے تو یہ حق بنتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک دشمنی کی، ایک ضد کی، ایک مخالفت کی ایک وہ پیدا ہوتی ہے تو اس کے اندر معاملات بننے کی بجائے الٹے خراب ہوتے ہیں۔ اگر ایک ایک چیز کا تذکرہ کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لٹرلی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا دماغ بڑا موٹا ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے نا اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جو موٹے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو سمجھانا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہودیوں کے نزدیک ایک ساتھ 3 طلاق اور پھر اس کے اوپر حلالے کا مسئلہ تھا۔ اب اس یہودیوں کے اس بری چیز کو ختم کرنے کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے اصلاحات نازل کی اور انجیل آ گیا اور پھر عیسائی مذہب اس کے بعد اس سے وہ پروموٹ ہوا، تو عیسائیوں نے ان کے مقابلے کے اندر یہاں تک کہہ دیا کہ سرے سے طلاق کا تصور ہے ہی نہیں، ایک دفعہ شادی ہو گئی تو بس طلاق پھر نہیں ہو سکتی۔ اب کہاں یہ کہ ایک ساتھ 3 طلاق اور اس پر حلالے کی سزا ہو جو آج تک یہودیوں میں چل رہا ہے، اور کہاں یہ تصور کہ اگر ایک دفعہ شادی ہو گئی تو پھر نہ خلا ہو سکتا ہے نہ طلاق۔ اب جب اسلام آیا تو اسلام نے مرد کو طلاق کا حق دیا اور عورت کو خلا کا حق دیا۔ قرآن کے اندر بھی موجود ہے، احادیث کے اندر بھی موجود ہے، لیکن چونکہ مولوی جو ہے نا یہ بڑے موٹے دماغ کے ہیں، یہ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، اور انہوں نے اتنا غلط رنگ اس کو دیا ہے کہ ایک تو وہ حلالے کے لیے انہوں نے اتنے غلط تصورات دیے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان مفتی تقی عثمانی کو میرے ساتھ بٹھا دیں۔ میں محترم محمود خان اشکزئی سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری پٹھان عورتوں کی جہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے، خلا کے نام پر ان کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں۔ میں محسودوں کو جانتا ہوں جو ان مولیوں کے فتح پر اپنی عورتوں کی عزتیں لٹواتے ہیں۔ میں پٹھانوں کو جانتا ہوں، میں پنجابیوں کو جانتا ہوں، میں سندھیوں کو جانتا ہوں، لیکن جہاں تک ہماری رسائی ہے اور جہاں تک ہماری بات مانی جاتی ہے، وہ جو اسلام دین فطرت ہے، یقین جانو کہ اگر یہ
عورت مارچ والوں کو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں تو یہ ساری باتیں چھوڑ کر ریاست کو بھی چھوڑ دیں گے، سیاسی پارٹیوں کی مخالفت بھی چھوڑ دیں گی، بیوروکریسی کی مخالفت بھی چھوڑیں گی، وہ بولیں گے باقی چیزیں چھوڑو۔ عورت کے جو حقوق اور جو پاسداری اسلام نے دیے ہیں، یہ صرف پاکستان کے اندر نہیں، پوری دنیا کے اندر یہ ایجنڈا مؤثر ہے۔ ایسے حقوق دیے جس کا جو ہے نا دوسرا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ طلاق کا حق مرد کو دیا ہے، اس سے پہلے آیت نمبر 19 سورہ نساء کے اندر عورت کو خلا کا حق دیا ہے، اور خلا کے اندر بھی عورت کو کیا دیا ہے؟ عورت کو جو چیزیں شوہر نے دی ہیں اور لے جانے والی ہیں ان کو وہ ساتھ لے جا سکتی ہے، ان میں سے بعض بھی وہ نہیں لے سکتی، کوئی ایک چیز بھی واپس نہیں لے سکتی۔ ہاں، جو رہائشی مکان ہے یا کوئی جائیداد ہے یا وہ خلا کی صورت میں جب عورت کو پسند نہ ہو تو وہ لے سکتی ہے، وہ شوہر کا حق ہوگا، وہ شوہر واپس کرے۔ اگر طلاق دیے تو منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد، چاہے وہ مکان ہو، چاہے وہ خزانے دیے، چاہے وہ باغات دیے، زمینیں دیے، سب چیزیں جو نا اس کا حق ہوں گے جو نا شوہر نے اس کو دیے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تحفظ جو اسلام نے دیا ہے مغرب نے نہیں دیا ہے۔ مغرب کے اندر تو عمران خان میں غیرت ہے، اور اس نے غیرت سے کام لیا، اور اس نے کیا کیا کہ جمائمہ خان سے وہ آدھی جائیداد جو اس کی بنتی تھی نہیں لی۔ اب پاکستان کے اندر تو یہ قانون نہیں ہے۔ اگر پاکستان میں یہ قانون ہوتا تو پھر یہ جو عمران خان کی آدھی جائیداد ہے وہ بھی جمائمہ کا حق بنتا، لیکن چونکہ پاکستان کے اندر یہ قانون نہیں ہے اور وہاں پر ہے، اور یہ غلط ہے۔ اسلام کے اندر یہ ہے کہ عورت کے جائیداد میں مرد کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہاں، مرد نے جو اس کو جو دیا ہے وہ پورا عورت ہی کا ہے، اس میں پھر مرد کا اپنا حصہ بھی نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب عمران خان نے وہ دوسری کو طلاق دے دی، ریام خان کو، خالی جو ہے نا وہ لندن گئی اور پیچھے سے جو ہے نا اس کو طلاق فارغ کر دیا۔ یہاں پر اگر اس کو بنیگالہ کا مکان حوالے کر دیا جاتا، اس کو جو ہے نا منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادوں کا جو طلاق کی صورت میں جو گھر ہے وہ جو ہے نا عورت کا حق بنتا ہے۔ لا تخرجون من بیوتہن، ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو۔ تو بہرحال میرا جو اجمالی بات کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ عورت کے حقوق والوں کو انشاءاللہ 8 مارچ تو ابھی جب آئے گا، زندگی رہے گی، تو اس سے پہلے ہم ایک چیز کے اوپر جو ہے نا بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر بتائیں گے کہ یہ جو خلا کے معاملات ہیں، خلا کے اندر عدت 1 ماہ کی ہے، یہ عمران خان کا جو ہے نا جو بشرا بیگم کی جو عدت تھی وہ ناراضگی کے اعتبار سے 4 مہینے میں پوری ہوئی تھی، پھر جب ریٹرن میں طلاق دے دی تو اس کے بعد جو ہے نا پھر بھی نکاح سے پہلے 1 جنوری سے پہلے وہ 1 مہینہ پورا ہو گیا تھا۔ تو جب اس کے سارے معاملات پورے ہو گئے تھے تو یہ سزا بنتی نہیں تھی، لیکن چونکہ جب تک ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ایک مستقل ویڈیو بنائیں گے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔